دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو. یہودیوں نے اس دعوے کی نفی نہیں کی کہ نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے. اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات, لاؤ انجیل لے کر آؤ. اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ. جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن جو اہم ترین بات ہے, جن یہودیوں نے انکار کیا نا, اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا. اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا, کہیں تو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں, یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں, اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کیا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا. نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے آخری نبی ہیں, نہ کسی یہودی نے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا, آ سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر, داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں, وہ یہ مانتے تھے. لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے, کلوز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں, قرآن میں بھی آ گیا, تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا. یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر, ایک طے شدہ بات ہو گئی, تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے. کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی؟ اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے. ہم نے پہلے سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے, اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا. پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے, کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے, آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقوف ہوگے. امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ گئے, ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا, استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے. بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. اب کوئی کسی پر ایمان لا رہا ہے تو خود بھگتے گا قیامت کے دن. اور یہ بات بھی جب ہے جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا, وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا. اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے. یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم شہرک کاٹ ڈالیں گے. کیا مطلب؟ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے. تو اللہ نے نہیں دیا. تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی اب ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے.